السلام علیکم بھئی، آج کل ایک تحریک چل نکلی ہے کہ اپنی روٹی خود پکاؤ، اپنا کھانا خود گرم کرو. پھر لڑکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی چھپکلی خود مارو، اپنی شاپنگ خود کر لو جا کے. تو یہ ہم جو ایک دوسرے کے رد عمل میں ہم اس چیز کو بڑھاوا دیے جا رہے ہیں. بحیثیت مرد کے میں تو مردوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی اس چیز کو ذرا مثبت انداز میں دیکھیے. اگر خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں تو اس کو ذرا حقیقت کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ ہمارے کلچر کے اندر اور ہماری سوسائٹی میں کسی بھی وجہ سے خواتین کے حقوق کو سلب تو کیا گیا ہے، ان کو محروم بھی رکھا گیا ہے. ان کو تعلیم جیسے بنیادی حق سے، ان کی رائے دینے کے بنیادی حق سے، اپنی زندگی خود فیصلے کرنے کے بنیادی حق سے، ان سب سے تو محروم رکھا گیا ہے نا. یہ بہت سی جگہ اس کی مثالیں موجود ہیں اور بہت فریکوینٹلی ہمارے سامنے اس کی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. تو ہمیں بحیثیت مرد کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے حقوق دے سکتے ہیں اور ہم کہاں کہاں حقوق پامال کر رہے ہیں. کم سے کم اپنے گھر میں اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی کے حقوق تو ہم دے سکتے ہیں. ماں کا تو چلیں ہم پر خدمت کا، فرما برداری کا ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اپنی بیوی کو کتنے حقوق دے رہے ہیں، اس کی رائے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کی رائے کو اپنے ہر زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے میں اس سے کتنا مشورہ لیتے ہیں اور اس کے مشوروں کو کتنا احترام کرتے ہیں. ہم اپنے باسز کا تو بڑا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے باسز کی تو مجبوراً بھی بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم ان ساری ایتھکس کو، سارے ایٹیکیٹس کو، سب کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ جی باسز پہ تو پورا کریئر ہمارا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ہماری پروفیشنل گروتھ ان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو بھائی آپ کی بیوی کے اوپر بھی تو آپ کی آنے والی نسلوں کی ساری زندگی، ان کے رویے ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی بیوی کو جتنا احترام دیں گے، اس کی جتنی عزت کریں گے، تو جتنا آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن خوشگوار ہوگا، اس کا آپ کا رشتہ جتنا خوشگوار ہوگا، وہ آپ کی اولاد نسل در نسل وہ چیز ٹرانسفر ہوگی. ہم لوگ تو اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں. ہم لوگ تو کسی بھی نام پہ اپنی بیویوں کی رائے کو احترام تک نہیں دے سکتے، ان کی رائے کی عزت تک نہیں کر پاتے ہم لوگ تو. آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی ماں کی کتنی عزت کرتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے ہماری ماں کتنی محترم ہوتی ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو بیوی آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کو بھی تو ماں ہونے کی وجہ سے وہ سارے حقوق، وہ ساری پریویلیجز حاصل ہو گئی ہیں جو ایک ماں کو ہوتی ہیں. آپ اس کو وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ بھی تو اپنے بچوں کی ماں ہی ہے نا. یہ آپ نہیں دیتے، اس وجہ سے یہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے آگے. آج آپ اپنی بیوی کو حقوق نہیں دیتے، آپ کے بچے وہ دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ماں کن محرومیوں کی شکار ہے. پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، تو پھر وہ اپنی ماں کی طرفداری زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے نہیں رہے، یہ اپنی ماں کی طرفداری زیادہ کر رہے ہیں. پھر وہ جب ایسا کرتے ہوئے اپنی بیوی کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے ری ایکشن میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نسل در نسل ایک چل نکلی ہے، یہ ایک ریت چل نکلی ہے. اس کو کہیں نہ کہیں تو تھمنا ہوگا، رکنا ہوگا، ختم ہونا ہوگا. کیوں نہ ہم آج سے ہی اس چیز کو ختم کریں. ہم اپنے سرکل میں اپنی اطراف کی تمام خواتین کو، ان کی رائے کو، ان کو عزت اور احترام دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، ان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق دیں، ان کو تعلیم کا بنیادی حق دیں. اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں اپنی ماں کے مقابل کھڑا کرنے کے بجائے، ان کو دو اوپوننٹ بنانے کے بجائے، ان کو ان کے جائز حقوق دے دیں نا اپنی بیویوں کو. تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سکون ہوگا. آپ خود سوچیں کہ آپ تو گھر سے باہر ہوتے ہیں، زیادہ وقت تو آپ کی ماں کا آپ کی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے. آپ انہی دونوں کو آپس میں دو اوپوننٹ کے طور پہ کھڑا کر دیتے ہیں، ایک مقابلے کی فضا قائم کر دیتے ہیں. آپ کسی کی بھی بیجا طرفداری کر کے آپ ایک مقابلے کی فضا قائم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. پھر آپ سے معاملات سنبھالے نہیں سنبھلتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جائز حقوق نہیں دے رہے. آپ سب کی رائے کو عزت دیجیے. بعض چیزیں جذبات کے اندر بھی ہوتی ہیں، اس کو جذبات کے ہی خانے میں رکھیے، اور جب جذبات ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر عقل سے فیصلے کیجیے اور سب کو ان کے جائز حقوق دیجیے. شکریہ.